بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیلن نیوز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی۔ مل گئے خاک میں وہ خاک کے بنانے والے۔ امت مسلمہ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ لعین کذاب گستاخ رسول اپنے بدترین انجام کو پہنچ گیا۔ ایک چیز یہاں پر قابل غور ہے کہ اگر اللہ کسی کو مہلت دیتا ہے تو اس میں وہ دو مختلف نظریات کے لوگوں کو آزماتا ہے، ایک وہ جو گناہگار ہوں اور دوسرے وہ جو اس گناہ کے خلاف کوئی اقدام عمل میں لاتے ہوں۔ اللہ دیکھتا ہے اور پھر جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو قدرت دکھاتی ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج حق ایک بار پھر آشکار ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کا متنازع خاکہ بنانے والے سویڈن کا ایک کارٹونسٹ اپنے خوفناک انجام کو پہنچا ہے اور خوفناک ٹریفک حادثے میں اس کی ہلاکت ہو گئی ہے، بدترین موت مرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو پھر جو بدبخت شخص اولیاء و انبیاء بلکہ پوری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخی اور توہین کرتے ہوئے ایذا رسانی کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، پھر یقیناً وہ دنیا و آخرت میں ذلت، رسوائی، لعنت اور عذاب علیم کا مستحق ہوگا اور اپنے بدترین انجام کو پہنچ کر رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گستاخان رسول کو ہر دور میں نشانہ عبرت بنایا ہے۔ آج تاریخ کے باب میں ایک لعین کی عبرتناک موت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، سن 2007 میں شائع ہونے والے کارٹون نے دنیا بھر کے بہت سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا تھا، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصویری خاکے توہین رسالت اور گستاخانہ عمل ہے۔ اس کارٹون کے اشاعت سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے اشاعت کے بعد ہی عراق میں القاعدہ نے کارٹونسٹ کے سر کی $1,00,000 قیمت پیش کی تھی، جبکہ 75 سالہ لعین لارڈس ولکس متنازع خاکے بنانے کے بعد پولیس کی حفاظت میں رہ رہا تھا، کیونکہ اس لعین کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے اور آج انہی پولیس والوں کے ساتھ ہی جہنم کے گڑھے میں جا گرا ہے۔ آج ہر مومن کے دل کو سکون پہنچا ہے۔ آج واقعی چراغاں کرنا چاہیے اور اب ان جہلا کو بتانا چاہیے جو ناموس رسالت پر کاری وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ذات بارے کوئی بھی گستاخی نہ کی جائے، کیونکہ ہمیں کوئی بھی گستاخی نہ ہی تو برداشت ہے اور نہ ہی خدا کو برداشت ہے کہ اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ گستاخ چاہے 100 حفاظتوں میں ہو، جب مارنا ہوگا تو ایسی موت مارے گا اور ایسی موت قدرت دے گی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پاکستان سمیت پوری مسلم دنیا نے اس پر احتجاج ریکارڈ کرایا تھا، کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، یہاں تک کہ پاکستانیوں نے سویڈن کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ بھی کیا اور بڑے اجتماعات اور احتجاج بھی کیے گئے۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی۔ اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ ناظرین، سویڈن کی حکومت نے توہین آمیز خاکے بنانے والے لارڈس ولکس نامی شخص کو کئی برسوں سے پولیس کی سیکیورٹی دے رکھی تھی۔ اتوار کے روز اپنی پولیس سیکیورٹی میں جا رہا تھا کہ مارکلیٹ نامی قصبے کے قریب اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ گاڑی اور ٹرک کے درمیان جس طرح کا تصادم ہوا ہے اور اس تصادم کے نتیجے میں یہ ملعون لارڈس ولکس اور اس کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ سن 2015 میں ملعون ولکس نے آزادی اظہار رائے پر ہونے والے ایک مباحثے میں شرکت کی جس میں اس پر حملہ ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ غالباً وہی اس حملے کا نشانہ تھا، تاہم اس میں ایک فلم ڈائریکٹر کی موت ہوئی تھی۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ دور اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ یا لہب شام کے سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ سفر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کو ان کے سامنے گالیاں تو دے آؤ۔ چنانچہ یہ آیا اور کہا، اے محمد، جو قریب ہوا اور اترا اور 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک آ گیا، میں تو اس کا منکر ہوں۔ چونکہ یہ ناہنجار سخت بے ادب تھا اور بار بار گستاخی سے پیش آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے بد دعا نکل گئی کہ باری تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مقرر کر دے۔
یہ جب لوٹ کر اپنے باپ ابو لہب کے پاس آیا اور ساری باتیں کہہ سنائی تو اس نے کہا بیٹا اب مجھے تو تیری جان کا اندیشہ ہو گیا، اس کی دعا رد نہ جائے گی۔ اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، شام کی سرزمین میں ایک راہب کے عبادت خانے کے پاس پڑاؤ کیا۔ راہب نے ان سے کہا یہاں تو درندے بھیڑیے اس طرح پھرتے ہیں جیسے بکریوں کے ریوڑ، تم یہاں کیوں آ گئے؟ ابو لہب یہ سن کر ٹھٹک گیا اور تمام قافلے والوں کو جمع کر کے کہا دیکھو میرے بڑھاپے کا حال تمہیں معلوم ہے اور تم جانتے ہو کہ میرے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ آج میں تم سے ایک عرض کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ تم سب اسے قبول کرو گے۔ بات یہ ہے کہ مدعی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہوئے اس نے کہا کہ اس نے میرے جگر گوشے کے لیے بد دعا کی ہے اور مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تم اپنا سب سامان و اسباب اس عبادت خانے کے پاس جمع کرو اور اس کے اوپر میرے پیارے بچے کو سلاؤ اور تم سب اس کے ارد گرد پہرا دو۔ لوگوں نے اسے منظور کر لیا۔ یہ اپنے سب جتن کر کے ہوشیار رہے کہ اچانک ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگنے لگا۔ جب سب کے منہ سونگ چکا اور گویا جسے تلاش کر رہا تھا اسے نہ پایا تو پچھلے پیروں ہٹ کر بہت زور سے چھلانگ لگا کر اس مچان پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس کا بھی منہ سونگا اور گویا وہی اس کا مطلوب تھا۔ پھر تو اس نے اس کے پرخچے اڑا دیے، چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس وقت ابو لہب کہنے لگا اس کا تو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے بعد یہ بچ نہیں سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لعین کیسے بچ سکتا تھا؟ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس خبر پر کسی نے ٹرانسمیشن نہیں کی، دو سطری خبر دے کر کام چلا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیرونی طاقتوں کو بتایا جاتا کہ ہمیں ناموس رسالت سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب رسول اللہ کو ساری کائنات سے افضل اور اپنی جانوں سے عزیز نہ مان لیں۔ دنیا ہمیں اس محبت میں انتہا پسند کہتی ہے تو کہے، دنیا ہمیں دقیانوس کہتی ہے تو کہے، لیکن دنیا کو یہ لازمی جان لینا چاہیے کہ ناموس رسالت پر ایک حرف تک برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے دشمن مختلف اسالیب سے مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف پہنچانے اور کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس کی ایک کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر ان کی اہانت کا ارتکاب کر کے ہمیں دکھ پہنچانا مقصود ہے۔ اس کی پرزور مذمت کی جانی چاہیے اور ہمارا اس میں یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کریں، انہی وسائل کو بروئے کار لا کر ہم بھی آپ کے اسوہ سیرت طیبہ کو بیان کریں اور عام کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ جس نبی کی اہانت کی جا رہی ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور تعلق باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اور یہ گستاخ لوگ یقیناً ہماری بد دعا کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان کے لیے کافی ہے کہ وہی آپ کی کفایت کرنے والا ہے، وہی آپ کی کفایت کرے گا۔ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، آپ کی سنت کو اپنا کر اپنی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو ہماری ایک قوت ہوگی اور ہماری قوت ان کی کمزوری ہوگی۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے اور ہماری کمزوری ہمارے دشمنوں کی قوت ہوگی۔ جب وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کریں گے تو ہر طریقے سے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام اور قانون ہمیں دیا ہے، اسی میں ہماری بہتری اور قوت ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو اپنی جانوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے زیادہ عزیز رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ہے تو سب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حرف آئے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے قول سے اور فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا ہے اور طاغوتی قوتوں کو جواب دینا ہے کہ تمہاری داستان داستانوں میں شامل نہیں ہوگی، صرف نام رہے گا تو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بان۔